تو فاصلے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسکندر عادل اور زینت کو اس گھر سے نکالنے والا ہے اور وہیں پر زاویار اینی کو واپس گھر لے کر آنے والا ہے۔ تو جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کہ اس طرح اب زینت اپنے بیٹے عادل کو یہ کہتی ہے کہ تم اپنا حصہ مانگو اسکندر سے، اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ عادل یہاں پر اسکندر سے اپنا حصہ مانگتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ بزنس میں میرا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ آپ میرے نام کر دیں اور میں اب آگے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات کہتا ہے اسکندر کو، تو اسکندر یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے، اور وہیں پر زاویار بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ سن کر زاویار عادل کو کہتا ہے کہ یہ سب ہم سب کا ہے، تم یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ اپنا حصہ تم کہاں سے یاد آ گیا؟ اور آج تک تو تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور آج تمہیں اپنے حصے کی کیسے یاد آ گئی؟ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے بس اپنا حصہ چاہیے، جو بھی میرا بزنس میں حصہ بنتا ہے وہ آپ میرے نام کر دیں۔ لیکن اسکندر اس سے صاف انکار کر دیتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا حصہ کوئی نہیں بنتا، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جب تمہارے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے تمہیں اس گھر میں جگہ دی تھی، اور اس بزنس میں میں نے بھی تمہیں یہاں پر رکھا تھا اور حصہ دیا تھا، اور تم آج اپنے حصہ مجھ سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اپنا حصہ جا کر مانگو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ زینت نے ہی تمہیں کہا ہوگا۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی عادل اپنے خالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے اپنے گھر، تو وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے جیسے اسکندر اپنے آفس سے واپس لوٹتا ہے تو زینت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، میرین بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ زینت کو کہتا ہے کہ عادل کہاں ہے، اس کو بلاؤ، اس کی ہمت کیسے ہوئی آفس میں مجھ سے اپنا حصہ مانگنے کی؟ وہ ہوتا کون ہے حصہ مانگنے والا؟ یہ سب کچھ میرا ہے اور بزنس بھی سب کچھ میں نے اپنی ہمت پہ کھڑا کیا ہے، اور وہ حصہ مانگنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ سن کر زینت کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ عادل نے کس طرح میری بات مان کر اسکندر سے اپنے حصہ مانگنے کے لیے بات کر ہی دی آخرکار، اور زینت یہ دل میں تو بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے میرین کس طرح عادل کو میسج کر دیتی ہے کہ اسکندر بہت زیادہ غصے میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عادل نے مجھ سے اپنا حصہ مانگنے کی ہمت کیسے کی؟ اور عادل فوراً ہی وہاں پر آتا ہے تو آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح یہ عادل کو کہتا ہے کہ اگر جس کو یہاں پر رہنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق ہی رہنا ہوگا، اگر جو میرے اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا اور یہاں پر میری بات نہیں مانے گا تو اسے اس گھر سے جانا ہوگا، اور وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ اور وہیں پر عادل یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی ماں اور ندا کو لے کر یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ اپنی ماں کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بس اب یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، بہت بےزتی ہو چکی ہے ہماری، اب میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اپنی ماں سے یہ سب کچھ کہتا ہے، لیکن وہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا بھی گھر ہے، یہ میں اس میں کتنے سالوں تک رہتی آ رہی ہوں، اور میں اس گھر کو کس طرح چھوڑ سکتی ہوں؟ عادل تم جاتے ہو تو جاؤ، لیکن میں نہیں جانے والی۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ زاویار جب زینت کو پریشان دیکھتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے۔ وہ اسے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخرکار کیا بات ہے جو آپ اتنی زیادہ پریشان لگ رہی ہیں؟ میرین اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کس طرح اسکندر نے زینت اور عادل کو اس گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ زاویار یہ بات سنتا ہے تو یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے، اور وہیں پر یہ جا کر اپنے باپ اسکندر سے بات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں عادل کو اور زینت کو اس گھر سے جانے کے لیے؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہ میں نے اپنی ہمت پہ کھڑے ہو کے بنایا ہے، اس گھر میں میری بہت محنت لگی ہے، میں اگر کوئی میرے اصولوں کے مطابق نہیں چلے گا تو اسے اس گھر سے جانا ہوگا، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو، اگر میری کوئی بات نہیں مانے گا تو اسے اس گھر سے جانا ہوگا۔ وہ اس گھر کے لیے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں اور وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ اور اسکندر یہاں پر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ میرین بھی زینت کو سمجھاتی ہے کہ آپ اس طرح فیصلہ نہ کریں اس گھر کو چھوڑنے کا، اسکندر ابھی بہت زیادہ غصے میں ہے، وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ اس کا غلط فیصلہ کر رہا ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، آپ یہ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ لیکن یہاں پر عادل ہے جو اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح اب زاویار بھی عادل کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے کہ اسکندر ابھی غصے میں ہے، تم میری بات مانو، میں تمہارے ساتھ دوں گا، تم ابھی یہاں پر رک جاؤ، کیونکہ اسکندر یہ غصے میں سب کچھ کہہ رہا ہے۔ اسکندر ایسا نہیں چاہتا کہ تم اور زینت یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، تم نے جس طرح اچانک سے اس سے اپنا حصہ مانگا ہے تو اس کو اس بات پہ غصہ آ گیا ہے، اس لیے وہ اب یہ غصے میں سب کچھ کہہ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ تم سے بدگمان ہے، لیکن وہ تمہیں اپنا حصہ دے گا اور میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح اب جیسا کہ اسکندر نے یہ بات کہی ہے تو عادل نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور زینت کو یہ کہتا ہے کہ بس آپ تیاری کریں، میں ندا اور آپ کو یہاں سے لے کر دور چلا جاؤں گا۔ یہاں پر جیسے ہی زینت کو یہ بات کہتا ہے تو زینت اس کو صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں اس گھر سے نہیں جانے والی، چاہے تم ندا کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہی کیوں نہ جاؤ۔ اور وہیں پر زاویار جب اس کو عادل کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ
ساتھ دوں گا، تم بس میری بات مانو اور یہاں پر رک جاؤ، کچھ ٹائم تم یہاں پر رک جاؤ، میں خود سکندر انکل کو سمجھاؤں گا، وہ تمہیں تمہارا حصہ دے دیں گے۔ لیکن یہاں پر عادل ہے جو بہت زیادہ غصے میں ہے، وہ زویار کو یہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تم بس اپنا سوچو، میں اپنا حصہ بھی لے کر رہوں گا اور اپنا حق بھی لوں گا اسکندر سے، اور میں اب یہ جنگ لڑوں گا اسکندر کے سامنے۔ اور وہیں پر میرین بھی اس کو یہی کہتی ہے کہ آپ کو یہیں رک کر یہ جنگ لڑنی چاہیے اور اسکندر کے خلاف آپ کو کھڑے ہو کر یہاں پر لڑنا چاہیے۔ یہ عادل کو یہ سب کچھ باتیں کہتی ہے تو عادل بات یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے اب یہیں کھڑے ہو کر یہ جنگ لڑنا ہوگی اور اسکندر کے خلاف یہ سب کچھ مجھے کھیل کھیلنا ہوگا اور مجھے اپنا حصہ اپنے نام کروانا ہی ہوگا۔ اور دوسری طرف آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسے کہ یہاں پر روبا پھر سے اینی کے ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ اینی جیسے اس کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور اس کو یہ کہتی ہے کہ کیا آج آپ کو کھانا سرو کرنا ہے یا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ اور یہاں پر روبا اس کو کہتی ہے کہ نہیں، آج زویار میرے ساتھ نہیں آنے والا، بس تم میری ایک بات مان لو کہ تم زویار کو چھوڑ دو اور زویار کی جو پسند کا کھانا ہے اور وہ مجھے تم سرو کرو۔ لیکن یہاں پر اینی اس کو کہتی ہے کہ میں تو زویار کی پسند کو جانتی تک نہیں ہوں، لیکن وہ اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ تم تو اس کی بیوی رہی ہو، نہ تمہیں تو اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہوگا، اور تم یہ کیسے نہیں جانتی کہ اس کیا پسند ہے اور کیا اسے ناپسند ہے؟ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ تم زویار کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس سے دور کیوں نہیں چلی جاتی؟ یہ بات جیسے ہی اینی کو کہتی ہے تو اینی اس کی یہ بات سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بات کہنے والی، اور میں زویار کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں یہ فیصلہ میں خود کر سکتی ہوں، اور تم مجھے نہ بتاؤ کہ مجھے زویار کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا۔ اور وہاں پر آپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس طرح جیسا کہ زویار اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور وہیں پر روبا بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اینی سمجھ جاتی کہ زویار اب روبا کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے، اور اب وہ دل ہی میں سوچتی ہے کہ مجھے اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے اور زویار سے مجھے دور ہو جانا چاہیے اور اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر روبا ہے جو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخرکار چاہتی کیا ہے۔ وہ پیچھے سے زویار کے ساتھ دے رہی ہے اور دوسری طرف یہاں پر اینی کو کھڑی کی کھڑی سنا دیتی ہے۔ اس کو یہ کہتی ہے کہ تمہیں زویار کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا لگتا ہے کیا یہاں پر یہ زویار کو چاہنے لگی ہے؟ کیا زویار کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی ہے؟ کیا اسی لیے یہ یہاں پر ذہنی کو اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہے؟ اور کیا یہاں پر یہ زویار کا ساتھ دے رہی ہے؟ کیا یہاں پر جس طرح زویار نے اسے کہا ہے کہ تم میرا آخری دم تک ساتھ دو گی، میں اپنے باپ کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، اس نے جس طرح اینی کو اس گھر سے نکالا ہے، کیا تم آخری دم تک میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو وہاں پر روبا اس کو کہتی ہے کہ ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن تم بس مجھے چھوڑ کر نہ جانا، کیونکہ جس طرح میں تمہارے پیچھے سب کی باتیں سن رہی ہوں، اس گھر میں کتنی میری بےزتی ہو رہی ہے، تو تم مجھے آدھے راستے میں کھڑا ہو کر یہاں پر چھوڑ کر چلے نہ جانا، میرا آخری دم تک ساتھ دینا، میں تمہارے ساتھ آخری دم تک لڑنا چاہتی ہوں۔ اور وہیں پر روبا بھی یہ یہاں پر اس کا پلان بھی کامیاب ہونے والا ہے، کس طرح یہاں پر جیسا کہ اسکندر کا یہ پلان بھی ناکام کر دے گا زویار اور روبا یہاں پر۔ اور مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہاں پر بہت جلدی زویار اینی کو منا کر واپس اپنے گھر میں لے کر آنے والا ہے، اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ کشور سلطانہ بھی اب یہ چاہتی ہے کہ اینی کا جس طرح ریسٹورنٹ چل رہا ہے تو اس کو ہمیں آدھا حصہ تو دے دینا چاہیے، لیکن شکیل انکل اس کی بات کو انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ کوئی نہیں بنتا ہے، اینی نے یہ ریسٹورنٹ اپنی ہمت پہ بنایا، اپنی محنت پہ اس نے یہ سب کچھ کھڑا کیا ہے اور اس کا ہی ہے یہ سب کچھ، ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں بنتا۔ وہ اسے صاف منع کر دیتا ہے حصہ لینے کے لیے۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہاں پر اسکندر کی یہ بات مان لے گا عادل؟ کیا یہاں پر عادل ندا اور زینت کو اس گھر سے لے کر چلا جائے گا؟ کیا اس گھر کو چھوڑنے والا ہے عادل، یا کیا یہاں پر زویار ان کو روک لے گا؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زویار اب ان کو کہیں نہیں جانے دے گا اور عادل کو اسی گھر میں ہی رکنے کے لیے کہہ دے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کیا یہاں پر زویار اینی کو منا کر واپس لے کر آنے والا ہے اپنے گھر؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک کو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔